بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیو، میں ہوں محمد عارف لطیف۔ دوستو، آج ہم راجندر سنگھ بیدی کا افسانہ لاجونتی کو پڑھیں گے، اور یہ افسانہ UGC نیٹ کے امتحان میں سب سے زیادہ پوچھا جانے والا افسانہ ہے۔ سب سے پہلے راجندر سنگھ بیدی کے افسانے کے بارے میں بات کریں تو ان کا داخل نصاب افسانی مجموعہ اپنے دکھ مجھے دے دو ہے، ٹھیک ہے۔ اپنے دکھ مجھے دے دو یہ افسانی مجموعہ 1965 عیسوی میں شائع ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس افسانی مجموعے میں جو ہے ٹوٹل 9 افسانے شامل ہیں۔ پہلا ہے لاجونتی، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جوگیا، ببل، لمبی لڑکی، اپنے دکھ مجھے دے دو، ٹرمین سے پرے، حجام الہ آباد کے دیوالا اور یوکلپٹس، ٹھیک ہے۔ چلیے اس کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ آزادی کے بعد آباد کاری کے سلسلے میں ایک پروگرام ایسا تھا جس کی طرف توجہ نہیں تھی، اور وہ تھا مغویہ عورتوں کی آباد کاری، جس کا نعرہ تھا دل میں بساؤ۔ اس پروگرام کو حرکت میں لانے کے لیے مندر کے پاس ملا شکور محلے میں ایک کمیٹی قائم ہوئی، اور 11 ووٹوں کی اکثریت سے سندر لال کو اس کا سیکریٹری چن لیا گیا۔ خود سندر لال کی بیوی لاجونتی یعنی لاجو لاپتہ تھی۔ مغویہ عورتوں کے تبادلے کا نام مس سارا بھائی تبادلہ تھا۔ کمیٹی کا بوڑھا صدر وکیل کالکا پرساد تھا۔ لال چند، جسے رسوخ کا استعمال کر کے سندر لال اور کالکا پرساد نے راشن ڈپو دلا دیا تھا، صبح کے وقت دوڑ آیا اور بولا، میں نے لاجو بھابھی کو دیکھا ہے واگا کی سرحد پر۔ لال چند نے تصدیق کے لیے پہچان بھی بتائی، ایک تندولا ٹھوڑی پر، دوسرا گال پر، سندر لال نے خود ہی کہا، اور تیسرا ماتھے پر۔ لال چند نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، واگا سرحد پر پاکستان نے 16 عورتیں واپس دے دی اور 16 عورتیں عوض میں لے لی۔ لوٹ آنے کے بعد سندر لال لاجو کو دیوی کہہ کر پکارتا تھا، اور اب نہ پہلے کی طرح اسے مارتا تھا نہ اس سے جھگڑا کرتا تھا۔ اس کو کانچ کی گڑیا سمجھنے لگا تھا۔ لاجو کے ساتھ پیش آنے والے حالات بھی سننے کو تیار نہیں تھا۔ راجندر سنگھ بیدی کہتے ہیں، وہ بس گئی پر اجڑ گئی، کیونکہ اس کے ساتھ اب اس کا شوہر کا برتاؤ نارمل نہیں تھا۔ وہ نفسیاتی طور پر لاجو سے بہت عزت سے پیش آنے لگا تھا، جو کسی بھی عورت کے لیے ایک عجیب نفسیاتی کیفیت ہے۔ سندر لال کے پاس اس کے آہیں سننے کے لیے کان تھے، نہ دیکھنے کے لیے آنکھیں۔ پربھات پھیریاں نکلتی رہیں اور محلہ شکور میں آواز گونجتی رہی، ہتھ لائیاں کمپھلانی لاجونتی دے بوٹے۔ یہ ایک پنجابی گیت جس کا مطلب ہے کہ لاجونتی کے پودے اتنے نازک ہوتے ہیں کہ ہاتھ لگانے سے ہی سہم جاتے ہیں۔ اس کہانی کے اہم کردار لاجونتی، سندر لال، کالکا پرساد وکیل اور لال چند ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں، پھر ملتے ہیں اگلے کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔